ایک ہی رات میں اتنا لمبا سفر کر رہی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر میرے بھائی عزیزوں دماغ میں یہ آتا ہے تو پھر ایمان ہمارا کمزور ہے۔ ایمان کی ویلیو کو سمجھے میرے بھائی۔ ایمان وہ عمل ہے جس عمل پر اللہ تبارک و تعالی ایمان کی ویلیو بتاتے ہوئے کہتا ہے اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ ورسولہ وجاہد فی سبیل اللہ۔ ایمان کے ساتھ ایک شرابی، کبابی، جواری کتے کو پانی پلاتا ہے، پاگل کتے کو پانی پلاتا ہے تو اس کا ثواب اسے ملتا ہے۔ اگر بغیر ایمان کے حاجیوں کو پانی پلائے ایک نیکی نہیں ملتی۔ کتنی بڑی بات ہے، ایک زانی، شرابی، جواری مسلمان ہے، پاگل کتے کو پانی پلاتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کے ایمان کی وجہ سے اس کے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ اور ایک آدمی بغیر ایمان کے لوگوں کو، حاجیوں کو پانی پلاتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ بغیر ایمان کے تیرا حاجیوں کا پانی پلانا اللہ کے نزدیک کوئی اعتبار نہیں رکھتا۔ اسے کہتے ہیں ایمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند صحابہ وہ تھے جو غریب تھے، اور ان کے دوسری طرف تھے قریش مکہ۔ میرے بھائیوں عزیزوں ذرا سوچو، جس کام کے کرنے میں قریش لڑتے ہوں وہ کتنا بڑا عمل ہوگا۔ مسجد کا متولی بننے کے لیے، مسجد کا متولی بننے کے لیے، حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے، خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کے لیے، اور حجر اسود کی صفائی کے لیے، خانہ کعبہ کی چابی رکھنے کے لیے خاندانوں میں لڑائیاں ہوا کرتی تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قریش مکہ، مکے کے لوگ اس بات پر لڑتے تھے کہ اس سال میرے پاس چابی رہے گی، اس سال میرے پاس چابی رہے گی، اس سال میں حاجیوں کو پانی پلاؤں گا، اس سال میں حاجیوں کو پانی پلاؤں گا، اس سال خانہ کعبہ پر چادر میں چڑھاؤں گا، اس سال خانہ کعبہ کی چابی میرے پاس رہے گی۔ قریش مکہ لڑا کرتے تھے، بلکہ خاندان میں قتل ہوتا تھا۔ ان کے نزدیک اتنا بڑا عمل تھا یہ۔ خانہ کعبہ کی خدمت معمولی نہیں، بلکہ میرے بھائیوں اپنے اپنے محلے کی مسجد کے متولی، صدر، سیکرٹری بننے کے لیے لوگ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ بھئی میں چاہتا ہوں مسجد کا متولی بنوں، میں چاہتا ہوں مسجد کا سیکرٹری بنوں، مسجد کا ممبر بنوں۔ بلکہ دین کا کوئی بھی کام ہو لوگ سمجھتے ہیں میں استعمال ہو گیا میری خوش نصیبی ہے نا بھائی، میرا پیسہ استعمال ہو جائے، میرا وقت استعمال ہو جائے، میری صلاحیتیں استعمال ہو جائے۔ محلے کی ایک چھوٹی سی مسجد کے لیے آدمی خوش نصیب سمجھتا ہے، تو ذرا سمجھو خانہ کعبہ میں آنے والے حاجیوں کو پانی پلانے کا کیا مقام ہوگا۔ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کے لیے میرے پیسوں کا استعمال ہو جائے، کتنی بڑی بات ہے۔ خانہ کعبہ کی چابی میرے پاس ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور ان کاموں کے لیے ان زمان قریش مکہ لڑا کرتے تھے۔ بلکہ روایتوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، دادا پردادا کے زمانے میں، پہلے وہ چابی ہاشم کے پاس آئی، ہاشم سے عبد مناف کے پاس آئی، عبد مناف سے کعب کے پاس آئی، کعب سے مطلب کے پاس آئی، مطلب کے دو بیٹے، ایک مطلب اور ایک ہے نوفل۔ عبد المطلب کا جب انتقال ہو گیا تو مطلب کے پاس سے چابی نوفل نے چھین لی، تو عبد المطلب جو اللہ کے نبی کے دادا ہیں، ان کا ننیحال ہے مدینہ۔ مدینے میں ایک قبیلہ تھا بنو سعد، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نانی کا گاؤں تھا۔ انہوں نے خط لکھا کہ دیکھو میرا بھائی زبردستی میرے سے کیا چھین لیا ہے،
خانہ کعبہ کے لوگوں کو وہاں پر کیا تھے، خانہ کعبہ کو آنے والے حاجیوں کے لیے ایک گلاس لوٹے رہا کرتے تھے، وہ مقدس لوٹے، بابرکت لوٹے، جو آدمی پانی پینا تھا اس کے پاس وہ لوٹے رکھے جاتے تھے۔ تو نوفل نے عبد المطلب کے پاس سے وہ لوٹے چھین کر توڑ دیے اور اپنے پاس جو نئے لوٹے انہوں نے بنائے تھے اس کے ذریعے سے حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے پورا انتظام کر دیا۔ اب عبد المطلب کو نوفل سے لڑ کر لینا تھا، لوٹے بھی لینا تھا اور حاجیوں کو پانی پلانے کا منصب بھی لینا تھا۔ تو انہوں نے اپنے نانیحال کو خط لکھا کہ دیکھو نوفل نے مجھ سے یہ منصب چھین لیا ہے۔ اور پھر میرے بھائی بنو سعد 80 گھوڑ سواروں کے ساتھ آئے، لڑ کر کیا چھیننے کے لیے، منصب چھیننے کے لیے کہ اس سال جو حاجی آئیں گے ان کو پانی ہم پلائیں گے۔ اب سمجھو 80 لوگ گھوڑ سوار تیر تلوار کے ساتھ آئے ہوں، کتنا بڑا منصب ہوگا، ان لوگوں کی نگاہ میں کتنا بڑا مقام، عظمت، احترام ہوگا اس کام کے لیے۔ اب جب وہ بنو سعد آئے، نوفل ڈر کے کیا کر دیے، عبد المطلب کے حوالے کر دیے لوٹوں کو کہ آپ اس سال پانی پلائیں گے۔ اور عبد المطلب جب بھی پانی پلاتے تو ان کا یہ عادت تھی کہ پانی کے اندر کھجور اور کشمش ملا کر پانی کو میٹھا کر کے لوگوں کو پلایا کرتے تھے۔ اب عبد المطلب کے انتقال کے بعد ابو طالب کے پاس وہ چابی آئی۔ ابو طالب جو چچا ہیں کس کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے اپنے دادا ہی کی طرح کیا کیا، اپنے باپ ہی کی طرح لوگوں کو پانی پلاتے تو کھجور اور کشمش ملا کر لوگوں کو پانی پلایا کرتے۔ لیکن ایک سال قحط سالی آ گئی جس میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے انہوں نے قرض لیا 80,000 دینار، اور ایک سال لیے اور صرف وہ 80,000 دینار لیے تاکہ آنے والے حاجیوں کو پانی پلائیں۔ اس سال قحط سالی تھی، قرض لیا اور قرض نے جو لیا تھا سارے کا سارا حاجیوں کو پانی پلانے میں لگا دیا۔ اب دوسرے سال قحط سالی تھی، پھر قرض لیا، لیکن تیسری مرتبہ قرض کرنے کی طاقت نہیں تھی تو انہوں نے وہ خدمت اٹھا کر، منصب اٹھا کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو دے دیا، اپنے بھائی کو، کہ اب آپ پانی پلائیں گے۔ گویا 160,000 دینار کے بدلے میں وہ منصب دیا گیا، جو آج کے حساب سے تقریباً 20 سے 25 کروڑ روپے لگتے ہیں۔ اب ذرا سوچو، 20 سے 25 کروڑ روپے کس کے لیے لگے ہیں؟ منصب کے لیے۔ یہ کیا کرنا ہے؟ آنے والے حاجیوں کو پانی پلانا ہے۔ عثمان بن طلحہ تھے، ان کے پاس چابی رہتی تھی کس کی؟ خانہ کعبہ کی، اور ایک خاندان تھا وہ غلاف اڑایا کرتا تھا، تو لوگ تقسیم کر لیے تھے، اور یہ اتنا بڑا عمل، اتنا بڑا احترام والا عمل تھا کہ لوگ اس سے بڑا عمل ہی نہیں سمجھتے تھے۔ کہتے تھے کہ جس خاندان میں پانی پلانے کی خدمت مل گئی، جس خاندان میں خانہ کعبہ کو غلاف اڑانے کا منصب مل گیا، جس خاندان کو خانہ کعبہ کی چابی رکھنے کا منصب مل گیا، تو گویا یہ اللہ کے نزدیک کیا ہیں؟ مقبول ہیں، یہ ہمارے سردار ہیں۔ کون کہتے تھے؟ مکے والے۔ مکے والے کہتے تھے ساری دنیا ہماری غلام ہے اور ہم ان کے سردار ہیں، اور ہمارے سردار کون ہیں؟ جنہیں یہ خدمت نصیب ہو جائے۔ لیکن میرے بھائی اللہ کہتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ ورسولہ وجاہد فی سبیل اللہ۔ اے لوگوں، تمہارا کہ یہ گمان ہے حاجیوں کو پانی پلا دینے سے اور مسجد کے ذمہ دار بن جانے سے تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم ایمان والوں کے برابر ہو جائیں گے، تو اللہ کہتا ہے کہ تمہارا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایمان والوں کے نزدیک، میرے نزدیک سب سے زیادہ قیمت ہے، تمہارے ان تمام منصبوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ ایمان کی طاقت ہے۔ اللہ کہتا ہے حاجیوں کو پانی پلانا کوئی اعتبار نہیں، خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور خانہ کعبہ کی چابی رکھنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس کے بدلے میں ایک نیکی بھی نہیں دوں گا اگر ایمان نہیں لائے۔ اس کے بدلے میں بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک زانیہ عورت جنگل میں جا رہی تھی، راستے میں پیاس لگی تو کنویں کی تلاش میں نکلی تو دیکھا کہ ایک کتا
جسے بیماری لگ چکی تھی کھجلی کی اور وہ زبان لٹکائے ہوئے پھر رہا تھا، اس زانی عورت کے دل و دماغ میں ایک بات آئی کہ میں پانی پہلے پینے سے اس کتے کو پانی پلاؤں۔ اس نے اپنا جوتا نکالا، کنویں سے پانی نکالا، ایک کھجلی والے کتے کو زانیہ عورت پانی پلاتی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کی مغفرت ہو گئی۔ یہ ایمان ہے۔ اگر ایمان نہ ہوتا حاجیوں کو پانی پلانا کام نہیں آئے گا، اگر ایمان ہے تو پھر کتے کو پانی پلانا بھی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا نہیں نوازا۔ جب معراج کا واقعہ سامنے آئے تو اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے کہو یہ واقعہ میرا دل اس واقعے کے سلسلے میں کیا کہتا ہے۔ اگر میں مانتا ہوں چاہے لاجک کچھ کہے، چاہے ٹیکنالوجی کچھ کہے، چاہے نظر کچھ کہے، چاہے دماغ کچھ کہے، لیکن میرے نبی کا عمل ہے میں آمنت باللہ ورسولی، اے اللہ کے نبی آپ نے کیا ہے تو بس کیا ہے۔ اگر یہ جذبہ ہے تو پھر معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار ہمارے دماغوں میں آنا ہمارے امتحان ہے، ہمارا ایمان کی کسوٹی ہے۔ اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ غیب پر ایمان رکھنے والوں کا اعتبار ہے۔ بات سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے، بس اللہ نے کیا ہے، اللہ کے نبی سے ہوا ہے تو ہو سکتا ہے نہیں، ایسا ہی ہوا ہے۔ اس ایمان کے ساتھ مریں گے تو پھر اللہ کے یہاں اتنا بڑا مقام، اتنی بڑا احترام، اتنی عظمت ہماری ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ کہتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ اے نبی جی آپ اس دن دیکھیں گے جب ایمان والے، ایمان والیاں قیامت کے دن جمع ہوں گی، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں، ان کے بائیں ان کا ایمانی نور ہوگا۔ یہ ایمانی نور اتنا طاقتور ہے، جہنم کہتی ہے اے مومن میرے سر پر سے جلدی سے گزر جا، کہیں ایسا نہ ہو تیرا ایمانی نور میرے آنکھ کو ٹھنڈا نہ کر دے۔ کون جہنم؟ جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے نار حامیہ، نار حامیہ، وہ آگ جو ہر چیز کو تہس نہس کر دے، ہر چیز کو پھوڑ کے فنا کر دے، وہ آگ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزانہ 70,000 مرتبہ دنیا کی آگ اللہ سے پناہ مانگتی ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے جہنم سے نکال دیا ہے، دوبارہ جہنم میں نہ ڈال۔ آگ خود پناہ مانگتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی کو جہنم سے نکال کر، جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ چین کی نیند سو جائے گا، کہاں آرام ہے۔ یہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم کی آگ کو 1000 بار دھویا گیا تو پھر دنیا کی آگ بنی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا برداشت کرو، ابھی میں نے گوگل پر سرچ کیا کہ انسان بخار کتنا برداشت کر سکتا ہے، تو گوگل نے جواب دیا 40 ڈگری انسان برداشت کرتا ہے، اور 40 ڈگری کے بعد انسان کے اندر کمزوری شروع ہو جاتی ہے۔ 40 ڈگری سیلسیس بخار اگر چڑھ جائے تو پھر انسان کیا ہونے لگتا ہے، اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ میرے اندر بخار آ گیا، میں کمزور ہو رہا ہوں، اور پھر جب 100-120 پہنچ جاتا ہے تو پھر آدمی بستر کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اور پھر میں نے چیک کیا کہ انسان سورج کی گرمی کتنا برداشت کرے گا، تو پھر گوگل نے کہا کہ 50 ڈگری تک برداشت کرے گا، 50 کے بعد انسان سورج کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا۔
تو پھر میں نے سرچ کیا کہ سورج کی اصلی اپنی کتنی گرمی ہے، تو تقریباً 1.5 ملین، اس کے آگے کوئی انگلش لفظ تھا یاد نہیں آ رہا، یعنی دنیا کی یہ جو ہم جو جسم کی آگ جو محسوس کر رہے ہیں، اس کے 1.5 کروڑ سے زیادہ اس کے اندر شدت ہے گرمی میں، 1.5 کروڑ سے زیادہ۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ 1000 بار دھویا گیا تو پھر دنیا کی آگ بنی، چاہے وہ سورج کی ہو چاہے وہ زمین کی ہو۔ اب سوچو، ایک جسم کے اندر 50 ڈگری سیلسیس برداشت نہیں کرنے والا اس انسان کو جہنم میں ڈال دیا جائے، بلکہ آگ منہ کے اندر سے بھر دیا جائے، جسم کے اندر آگ جہنم کی دہک رہی ہو، اس انسان کو برداشت کرنا کتنا زیادہ مشکل ہوگا، یہ ہمارے تصور سے باہر ہے۔ لیکن ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں گے، وہ جہنم کہتی ہے اے مومن جلدی سے گزر جا، تیرا ایمانی نور اتنا خطرناک ہے کہ میں ٹھنڈی ہو جاؤں گی۔ یہ طاقت ہے ایمان کی۔ اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، آگے پیچھے دائیں بائیں ایمان والے کا ایمانی نور گھوم رہا ہوگا، وہ ہر طرف سے اسے روشنی پھیلا رہا ہوگا، ہر طرف سے جہنم سے اسے بچا رہا ہوگا، اور وہ جا رہا ہوگا تو اس وقت یہ دنیا کے اندر معراج کے واقعے کو سن کر شک میں پڑنے والے، معراج کے واقعے کو لاجک سے سوچنے والے، ٹیکنالوجی سے سوچنے والے، دین کو لاجک سے سمجھنے کی کوشش کرنے والے، دین کو عقل سے سوچنے کی کوشش کرنے والے جو آج منافق ہیں، وہ منافق کہیں گے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، اے لوگوں، اے ایمان والوں، اے اللہ پر یقین کرنے والوں، اے معراج پر یقین کرنے والوں، تھوڑا رک جاؤ، ہمارے پاس تو ایمانی نور نہیں ہے، ہو سکتا ہے تمہارے ایمانی نور کے صدقے ہمیں بھی راستہ مل جائے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اسی وقت جیسے ہی وہ سوال کریں گے کہ رک جاؤ تمہارا ایمانی نور سے ہم فائدہ اٹھائیں، تو اسی وقت فضرب لہ باب، اللہ کہتے ہیں کہ اسی وقت ایک دروازہ ہم بنا دیں گے دونوں کے درمیان، باطنہ فیہ رحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس کے باطن میں جہاں مسلمان ہیں رحمت ہی رحمت ہوگی، وظاہرہ، اور اس کے سامنے کے حصے میں جہاں منافقین ہیں عذاب ہی عذاب رہے گا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہو جائے گا وہ کہیں گے ینادونہم الم نکن معکم، وہ چیخ مار کے کہیں گے ارے بھائی دنیا میں تو ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے کیا؟ الم نکن معکم، کیا تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تو مسلمان کہیں گے ہاں تھے تو صحیح، فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ، ہاں دنیا میں ساتھ تھے، نمازوں میں صف میں کھڑے ہو جاتے تھے، روزے بھی رکھ لیتے تھے، حج میں ساتھ بھی آ گئے تھے، کبھی کبھی ہمارے ساتھ ذکر بھی کر لیتے، کبھی کبھی قرآن کی تلاوت بھی کر لیتے، لیکن تمہارا ایمان دل کے اندر نہیں تھا، صرف ظاہر میں تھا، ظاہر میں مسلمان تھے، اندر سے کھوکھلے تھے۔ آج یہاں دنیا میں ہر کوئی ساتھ تو ہے، لیکن آج تو اللہ ہر ایک کو پہچانے گا، لیمیز الخبیث من الطیب، ہر پاک کو گندگی سے الگ اللہ کر دے گا۔ جاؤ جاؤ دنیا میں جیسے تم نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رکھا اور امیدیں لمبی لمبی باندھتے رہے، اور وغرتکم باللہ الغرور، اور دھوکے میں ڈال دیا شیطان تمہیں، اس دھوکے میں تم آ گئے۔ میرے بھائیو، اس وقت بھی جہنم کی آگ سے بچانے والی چیز وہ ایمان ہے۔ اس ایمان کی فکر ہمیں آج اس کی فکر ہی نہیں، اس کی پرواہ ہی نہیں۔ عجیب و غریب فتنے ماحول کے اندر پنپ رہے ہیں، ایمان والوں کی ایمان کو لوٹ رہے ہیں، لیکن سب کو بزنس کا ٹینشن ہے،
کاروبار کا ٹینشن ہے، بینک بیلنس کا ٹینشن ہے کہ جو حساب لگایا تھا کتنے سال پہلے کتنا کمایا تھا۔ آج بھی بہت سارے لوگ ملیں گے جن کو پوری زندگی کا کیا کرایا چٹا ان کے پاس مل جائے گا کہ میں نے اتنے سال اتنا نفع کمایا، اتنے سال اتنا گوایا۔ دنیا کا ہر معاملہ لکھ کر میرے بھائی وہی وہ ہم عمل کرتے ہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے اس کے بارے میں کوئی حساب کتاب نہیں۔ گوہر شاہیت، شکیلیت کے فتنے پنپ رہے ہیں اس وقت میرے بھائیوں۔ یوں سمجھو ایمان والا اپنے ایمان کی حفاظت کے فکر کرنا، اس کی مثال ایسی ہے کہ تیز تند طوفانی ہواؤں میں کوئی آدمی چراغ کو، جلے ہوئے چراغ کو بجھنے سے روک رہا ہے۔ ایک ایمان والا اپنے ایمان کو بچانا اتنا مشکل ہے جتنا تیز تند طوفانی ہوائیں چل رہے ہوں اور اس وقت ایک آدمی چراغ کو جلائے رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا کوئی معمولی کام ہے کہ طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں، اس میں ایک آدمی چراغ کو بچانے کی کوشش کرنے میں لگا ہے تو کتنی اسے فکر ہونی چاہیے اور کتنے جی اور جان کے ساتھ اسے اس کوشش میں لگنا چاہیے۔ رتی برابر بے فکری ہوئی، ساری کوششوں کے باوجود تھوڑی بے فکری ہوئی، چراغ گل ہو جائے گا۔ اسی طرح اس زمانے میں ایمان کو بچانے کے لیے وہ ساری فکریں کی جائیں، لیکن رتی لاپرواہی کی، رتی بے فکری کی، تھوڑا ہم نے توجہ ہٹائی، ہمارا ایمان کا نور، ہمارا ایمانی چراغ گل ہو جائے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہر قدم پر ایمان کو لوٹنے والے موجود ہیں۔ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کیا میں ابو بکر صدیق ہوں یا ابو جہل ہوں؟ کہیں ایسا نہ ہو لاجک کے پیچھے پڑھ کر، ٹیکنالوجی کے پیچھے پڑھ کر، کہیں سائنس کے پیچھے پڑھ کر، دنیاوی تجربات کے پیچھے پڑھ کر، دنیا والوں کے لوگوں کے پیچھے پڑھ کر، نئے طریقے سے دین کو سمجھانے والوں کے پیچھے پڑھ کر کہیں میں اپنے ایمان کو تو ایمانی چراغ کو گل تو نہیں کر رہا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ معراج کا واقعہ سنتے تو آ رہے ہیں، عمل کتنا ہوا؟ اگر یقین ہے تو عمل کیوں نہیں ہے؟ کیا ہم نے نہیں سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو جھوٹ بولنے والے تھے، سود کھانے والے تھے، زنا کرنے والے تھے، تکبر کرنے والے تھے، اکڑنے والے تھے، مال پر بھروسہ کرنے والے تھے، ایک دوسرے سے رشتے توڑنے والے تھے۔ ہر ایک کی سزاؤں کو کئی مرتبہ سنا، کئی مرتبہ بولا، کئی مرتبہ محسوس کیا، لیکن اس کے باوجود ہماری ایمانی غیرت جاگتی کیوں نہیں ہے؟ اللہ پوچھتا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، ایمان والوں کیا ہو گیا؟ تمہارا دل کانپتا کیوں نہیں ہے؟ تمہارا دل ڈرتا کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ میرا یہ ضابطہ ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہ ایمانا، جب میری نشانیاں، میری بڑائی، میری کبریائی، میری قدرت، میری طاقت، میری شہنشاہی، میری بادشاہی کا تذکرہ ہوگا، ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے گا۔ لیکن تم قیامت کو بھی سنتے ہو، جہنم کو بھی سنتے ہو، جنت کو بھی سنتے ہو، رسول کی زندگی کو سنتے ہو، لیکن تمہارا دل کانپتا کیوں نہیں ہے؟ ڈرتا کیوں نہیں ہے؟ بیانات پر بیانات سنتے جا رہے ہیں لیکن دل کانپنے کا نام نہیں لیتا، خدا کا خوف پیدا نہیں ہوتا، دل ڈرتے نہیں ہیں، خوف ہم کھاتے نہیں ہیں۔ رب کے سامنے جانا ہے، اس کا یقین کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے میرے بھائی؟ ایمانی نور کے ساتھ جانے والوں کا مقام ہے، ورنہ یہ ایمانی نور گل ہو گیا تو بھی بظاہر ہم مسلمانوں کے فہرست میں رہے ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں تو مسلمان شمار نہیں ہوں گے۔ معراج کا واقعہ سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو معراج نصیب ہوئی اور طرح طرح کے کام بھی کر لیتے ہیں، معراج کے نام پر رات جاگتے ہیں، لیکن عیاشی فحاشی چھوٹتی نہیں، انٹرنیٹ چھوٹتا نہیں،
جہنم کے تذکرے سنتے ہیں، آنکھیں پاک نہیں ہوئی، زبانیں پاک نہیں ہوئی، دل و دماغ پاک نہیں ہوا، پھر یقین کیسے مانے؟ جس بات کا یقین ہو اس پر آدمی عمل نہیں کرتا، ضرور کرتا ہے۔ بخار آ جائے فوراً ٹیبلٹ کی تلاش کرتا ہے، کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ اگر ٹیبلٹ کھا لوں گا تو بخار کم ہو جائے گا، یقین ہے تو فوراً ٹیبلٹ کھاتا ہے۔ جب معلوم ہے کہ اگر غلطی کروں گا خدا کی یہاں پکڑ ہوگی، لیکن یقین ہونے کے باوجود غلطیوں سے بچ کیوں نہیں رہے ہیں؟ ہو نہ ہو ہمارا شمار منافقوں میں تو نہیں ہے کہ بظاہر مسلمان صحابہ کی جماعت میں بیٹھتے، اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھتے، لیکن ایمان کے بغیر دنیا سے گئے ہیں۔ ظاہری نماز پر بھروسہ نہ کرو، ظاہری جھبے داڑھی پر بھروسہ نہ کرو، ظاہری دینداری پر بھروسہ نہ کرو۔ خدا ظاہر سے زیادہ باطن کو دیکھتا ہے، اس کے لیے تو باطن ظاہر دونوں برابر ہیں۔ یہ دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے لباس بن جائے گا۔ کتنے مسلمان ہیں جو داڑھی اس لیے رکھتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو دھوکہ دیں، کاروبار میں دھوکہ دیں۔ داڑھی کیوں رکھے ہیں حضرت؟ اگر کاروبار میں جھوٹ بھی بول لوں تو لوگ سمجھ لیں گے مولوی صاحب جھوٹ بولتے نہیں بھائی۔ اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے داڑھی رکھیں، اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے ازار جھبا پہنتے ہیں، اور لوگوں کے درمیان عزت بنائے رکھنے کے لیے نمازوں کے پابند بھی ہیں۔ لیکن میرے بھائی حقیقت یہ ہے، امام صاحب نہ ہو تو 2 رکعت مصلی پر کھڑ کر نماز پڑھانے کی طاقت نہیں۔ ابھی ہمارا ایک سفر ہوا، اس سفر کے درمیان بعض مصلی رہتے ہیں، امام صاحب نہیں تو سب سے زیادہ پریشان ہوتی انہوں، امام صاحب نہیں۔ یہ کئی کو پریشان ہوتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ حالانکہ میرے بھائیوں ایک نماز میں کم سے کم 50 سے 60 افراد کیا ہوتی؟ مصلیاں رہتی، 60 مصلیاں رہتی، 60 آدمی نماز پڑھنے والے تھے۔ 60 میں سے صرف 2 آدمی ایسے رہتی جن کو کیا رہتی ہے؟ امام صاحب نہیں تو پپو کی رہتی ہے، پریشانی۔ کئی کو پریشان ہوتی، حالانکہ اسے بتایا گیا امام کے پیچھے نماز پڑھ کر کوئی نہیں، امام کے پیچھے پڑ جاتا۔ رکعت باندھتے ہوئے نیت یہ کرنا کہ 2 رکعت فجر کی نماز پڑھتا ہوں اس امام کے پیچھے۔ انہیں امام کے پیچھے نماز پڑھنا تھا، سو نماز چھوڑ دیا، امام کے پیچھے پڑ جاتا۔ انہیں کیا کر رہا، کہاں جا رہا، کیا کھا رہا، کیا پہن رہا، کیا لا رہا، کیا پوری ہسٹری امام صاحب کی سے معلوم رہتی ہے۔ اب ذرا تحقیق ذرا سوچیں ہمیں کہ 60 مصلیاں رہتی، 2 افراد کو کئی کو سب سے زیادہ پریشانی رہتی ہے، تو معلوم ہوا ان کا ظاہری لباس کیسا رہتا؟ امام صاحب کے سکا چلتا۔ اسے ڈر یہ امام صاحب نہیں ہے تو منجے کا مصلی کو کھڑا کر ڈالتی ہیں کہ کو۔ اس کی وجہ سے امام کی ٹینشن، امام صاحب آ گئے تو نماز پڑھا لیتی ہیں، اگر امام صاحب نہیں ہے تو منجے مصلی کو کھڑا کر ڈالے تو، کیونکہ مکہ بن کو اللہ کے سامنے رکوع سجدہ کر کو جا رہا ہوں، امام صاحب نہیں ہے تو کیا کرنا پڑتا؟ میں مصلی کو کھڑ جانا پڑتا، اب مجھے کچھ آتا نہیں۔ بعض لوگ مؤذن صاحب نہیں تو پریشان ہوتی، کئی کو تو اقامت بولنا نہیں آتا، انہوں نہیں ہے تو پورے آدمی جمع لیتا، دیکھو حضرت انہوں پابندی سے آتے نہیں، دیکھو حضرت انہوں لیٹ آتی۔ کئی کو کا تو اسے اقامت بولنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، بعد میں انہیں اٹک گیا تو۔ کئی مسلمان ہیں جنہیں اقامت تک بولنا نہیں آتا، کئی مسلمانوں ہیں جنہیں نماز پڑھانا نہیں آتا، نماز پڑھنا نہیں آتا۔ اب ایسے لوگوں کا کام کیا؟ امام کے پیچھے پڑ جانا۔ اب یاد رکھو رستے میں کون تو بھی امام صاحب کی چغلیاں کر رہا تو سمجھ جاؤ کہ اسے 2 رکعت نماز پڑھنے کی حیثیت نہیں ہے، اس واسطے ان امام کے پیچھے پڑا۔ اب میرے بھائیوں ایک بات یاد بھی رکھیں، جو لوگ مولانا کا تو کیا معلوم، مولوی صاحب کا تو کیا معلوم، مولوی صاحب کا تو اللہ والا، مولا کا تو کون ہے؟ اللہ، مولوی کا تو اللہ والا، بظاہر اللہ والے سمجھ لیو ہم نا۔ اب مولانا بول ڈالے، مولوی صاحب بول ڈالے، اللہ والے بول ڈالے، پھر ان کے غیبتیں کرنا شروع کر دیے، تو فقہا کہتے ہیں کہ جو مولوی کی غیبت کرتا ہے اس کے خاندان میں اللہ کبھی عالم پیدا نہیں کرتا، اس کے خاندان میں کبھی حافظ پیدا نہیں کرتا۔
میرے خاندان میں میرے بچے کو 10 بار چھوڑا تو میرے انہیں بھگا جا رہا کئی کو تو میرے بچے کو تو حافظ بنا رہا ہوں، لیکن کسی حافظ کی قدر میں نہیں کرتا، کسی مولوی کی قدر نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتی؟ بلکہ بعض فقہا کہتے ہیں اپنے مسجدوں کے امام اور اپنے علماء اپنے حفاظ کی قدر نہیں کرنے والے کا اندیشہ ہے کہ انہیں ایمان کے ساتھ بھی نہیں مر سکتا۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے بھائی ہوئی۔ تو بات کہیں کی آرہی کہیں چلے گئی، تو بظاہر ہم لوگ نمازیں بھی پڑھ لیں، بظاہر ہم روزے بھی رکھ لیں، اگر دل کے اندر ایمان نہ ہو تو میرے بھائیوں عزیزوں یہ دل کے اندر کی بے ایمانی مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے محروم کر دے گی۔ وہ کہیں گے الم نکن معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی، لمبی لمبی امیدیں باندھ کر ان امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، جس کی بنیاد پر آج کیا ہو گئے؟ تمہارے پاس ایمانی نور نہیں ہے، اور یہ ایمانی نور نہ ہونا تمہیں آج جہنم کے حوالے کر دے گا۔ اور اس پل صراط کے بارے میں لکھا ہے حدیث میں کہ وہ ایک راستہ ایسا ہے کہ 500 سال تک اونچائی کا اور 500 سال ڈھلان کا اور 500 سال مساوات کا، یعنی برابری کا۔ اب یہ راستے پر سفر کرنے والے، پل صراط پر سفر کرنے والوں کے ایمان کے اعتبار سے کوئی ہوں گے جو بجلی کی طرح گزر جائیں گے، کوئی وہ ہوں گے جو جانوروں پر سوار ہو کر جائیں گے، اور کوئی وہ ہوں گے لنگڑتے لنگڑتے گرتے پڑتے جنت میں پہنچیں گے۔ لیکن میرے بھائی عزیزوں یہ سارے وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر ایمان ہوگا۔ اگر ایمان نہیں ہے تو جہنم خود بخود اسے ایسے اچک لیتی ہے جیسے مرغی اپنے دانے کو کیا کر لیتی ہے؟ چن لیتی ہے۔ میرے بھائی عزیزوں معراج کا واقعہ ہمارے ایمان کو ٹٹولتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ایک رات میں، بلکہ ایک رات تو بتایا جاتا ہے، روایتوں میں ملتا ہے ام ہانی رضی اللہ عنہ کے مکان میں اللہ کے نبی سوئے تھے، راستے سے گزرتے ہوئے اللہ کے نبی کواڑ بند کیے تو وہ تالا ہل رہا تھا، اللہ کے نبی واپس آ گئے تو ابھی وہ تالا ہل رہا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ لاجک کے حساب سے سمجھ میں نہیں آئے گا، ٹیکنالوجی کے حساب سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایمان ہے تو ایمان کہے گا جو خدا ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، ہو نہ ہو اسے کیا کر دیا؟ اس وقت پیوز کر دیا ہے۔ نہیں ایسا ہے، فلم دیکھ کر کیڑی آیا، کیڑی کیا ولن آیا، اب ہیرو ایسا ہاتھ اٹھاتا، اچانک مجھے کال آ گیا تو میں پیوز کر دیتا ہوں۔ اب پونا گھنٹہ بات کرنے کے بعد پھر کیا کرتا ہوں؟ پلے کرتا ہوں تو اس کا ہاتھ تب شروع ہوتا نا۔ ابھی ایسا دیکھنے کیا کہ ٹی وی میں کلاس دیکھتے ہو تمہیں کون بھی نہیں دیکھتے۔ بچپن میں ہمیں بھی دیکھیں ٹی ویاں، ایسا نہیں کہ ٹی وی نہیں دیکھے بولو، دیکھو ہی پورا معلوم ہم نہ بھی۔ ابھی واٹس ایپ میں ایک شیئر آ رہا تھا، وہ پٹھان پکچر کو کیا کر ڈالا؟ بائیکاٹ کر ڈالے کہتے ہیں۔ اس میں پورے مسلمان ایمانی غیرت جاگ گئی ہے، سو ایمانی غیرت جاگ کو، ارے بھائی نے شاہ رخ خان مسلمان اسے بائیکاٹ کر رہی، تو پورے داڑیاں والے جبے والے پورے کہیں اس کی فلم کو پاس کرنے میں لگئی، اس کی فلم کو ہٹ کرنے میں لگئی، سب خرید کو دیکھ رہی۔ اللہ کے بندوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتنی مرتبہ گستاخیاں نہیں کیے؟ کبھی دل میں خیال آیا کہ جس کی زندگی کو یہ لوگ بائیکاٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں، فیل کرنے کا سوچ رہے ہیں، چلو ہم سارے کے سارے مسلمان اللہ کے نبی کی زندگی ہٹ ہے بلکہ بلاک باسٹر ہے یہ بتانے کے لیے داڑھی رکھیں گے، جبہ ازار پہنیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، سچائی لائیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، سود سے بچیں گے۔ کبھی قسمیں کھائی؟ نہیں کھائی۔ ایک فلم بائیکاٹ ہو گئی، ایمانی غیرت۔ یہ ایمانی غیرت نہیں، جو شیطان سویا تھا نا، داڑھی جبہ چھوڑ ڈالا تھا، بہت دنوں سے ٹیکس نہیں جا رہا تھا، موقع ملیا مسلمان کی حمایت کے نام پر ٹیکس کو جا کو آگا۔ عجیب وہ ایک شعر تھا، شعر یہ تھا، صف میں فلم کو پاس کرانے کے لیے سب پہنچ گئے خبیث، اب اس صف میں کوئی نہ دیوبندی رہا، نہ سنی رہا، نہ اہل حدیث کا تھے۔
اہل حدیث کے بھی مل جا رہی، دیوبندیاں بھی مل جا رہی، سنیاں بھی مل جا رہی، سب کہاں کھڑی سو اس کے فلم کو کیا کرانے کے واسطے؟ پاس کرانے کے واسطے۔ نبی کی زندگی کو بیکاٹ کتنی مرتبہ نہیں کیا گیا، نبی کی شان میں کتنی مرتبہ گستاخی نہیں کیا گیا، نبی کے خلاف کتنی بکواس نہیں بکی گئی۔ کبھی ہم نے سوچا کہ چلو نبی کی زندگی ہمارے لیے صحیح ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے سنتوں کو اپنائیں گے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ نبی کی زندگی کو اپنا کر کاروبار میں یہ کر کے دکھائیں گے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں سچائی کے ساتھ کاروبار ترقی کرتا ہے اور سود سے بچنے سے برکتیں ملتی ہیں؟ کبھی ہم نے قسمیں کھائی؟ نہیں میرے بھائیوں، اندر کا چور جو شیطان ہے وہ ہمیشہ لگا ہوا ہے، موقع ملا تو فوراً کا لگاتا، شہوتوں میں، خواہشوں میں لگاتا، اور میرے بھائیوں یہ ایمان دھیرے دھیرے نکالنے کی کوشش کرتا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، معراج کا واقعہ جس طرح میں ابھی بتایا فیوز کرنے کی وجہ سے فلم رک گئی، اسی طرح اللہ نے اس وقت ساری دنیا کو کیا کر دیا؟ ساری دنیا کا ریموٹ کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو منٹوں میں ساری دنیا کو اجاڑ دے، وہ چاہے تو ساری دنیا کو منٹوں میں بنا دے، وہ چاہے تو ساری دنیا کو منٹوں کے لیے کھڑا کر دے۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کے گئے تو حضرت ام ہانی کے گھر کا تالا ہل رہا تھا، جب وہ واپس آئے تو پھر وہ ہل رہا تھا۔ مطلب یہ تھا اس کے رکنے سے پہلے اللہ کے نبی مکہ سے بیت المقدس پہنچے۔ وہ سارا واقعہ راستے میں سفر میں کئی واقعات اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں، اور پھر مکہ بیت المقدس میں اماموں کی نماز پڑھائی، اور پھر اس کے بعد عرش معلیٰ پر پہنچے۔ ساتوں آسمان کے درمیان ایک نبی سے ملاقات ہوئی، ہر نبی نے کچھ نصیحت کی، ہر نبی نے کچھ ہدیہ دیا امت کے لیے۔ جب اللہ کے پاس پہنچے وہاں اللہ کے پاس نمازیں لی، اور پھر وہاں سے واپسی پر کئی نمازوں کو معاف کرایا، اور پھر جنت کو گھومے، جہنم کو گھومے، پوری اطمینان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا مکان دیکھے، ہر صحابی کا مکان دیکھے، عشرہ مبشرہ کا مکان دیکھے، ابو بکر کا مکان دیکھے، عمر کا مکان دیکھے، عثمان علی کا مکان دیکھے، ہر ایک کے حالات کو معلوم کر کے آئے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے نظام کے فیوز کو کیا کر دیا؟ پلے کر دیا۔ لاجک بھی سمجھ میں آ رہی، ٹیکنالوجی بھی سمجھ میں آ رہی، دین سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو۔ سب سمجھ میں آ جاتا لیکن دین سمجھ میں نہیں آتا۔ حالانکہ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں الدین یسر، دین تو آسان ہے اس کے لیے جو چلنا چاہتا ہے، جو چلنا نہیں چاہتا اس کے لیے تو دشواریاں ہی دشواریاں ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ واپس آئے تو سارے مکے والوں سے کہا کہ اللہ نے مجھے عرش پر بلایا تھا۔ سارے لوگ کہنے لگے بھئی کچھ لوگوں نے تو کہا کہ ہم امتحان لیں گے آپ کا۔ مکے سے بیت المقدس تقریباً 600 سے 700 کلومیٹر کا راستہ ہے، اس زمانے کے حساب سے میل، 600 سے 700 میل کا راستہ ہے۔ اب وہ سارے قریش مکہ جمع ہو گئے کہ ہم آپ سے سوال کریں گے۔ جو لوگ بہت سارے وہاں کا بیت المقدس گئے ہوئے تھے وہ آ کر سوال کرنے لگے ہم آپ سے کیا کریں گے؟ امتحان لیں گے۔ اس امتحان میں اگر آپ پاس ہو گئے تو ہم مان لیں گے کہ آپ معراج میں گئے تھے۔ تو قریش نے سارے سرداروں کو جو بیت المقدس گئے ہوئے تھے انہیں جمع کیا، اور جمع کر کے اپنے دماغ میں کہا کہ بھئی تم ایسے سوال کرو جو باریک ہے، یعنی بیت المقدس تم گئے ہو، وہاں سارا نظارہ کیے ہو، تو اس کی ایک چھوٹی چیز کو کیا کرو؟ نوٹ کرو، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جائے۔ اور وقت بیان کیا گیا، وقت بتایا گیا کہ فلاں وقت میں سارا مکہ جمع ہو جائے گا، اور سارے مکے والے جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، کہا کہ محمد ہم تم سے سوال کریں گے بیت المقدس کے بارے میں، اور تم کیا کرو گے؟ جواب دو گے، تب ہم مانیں گے تم معراج میں گئے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے بتاؤ وہ کھڑکی کہاں ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بیٹھ کر ان سارے سوالوں کا جواب دیے کہ فلاں کھڑکی فلاں جگہ ہے، فلاں دروازہ فلاں جگہ ہے، اور فلاں مصلی فلاں جگہ ہے، مینار اتنے ہیں، گنبد اتنے ہیں، اور وہ ان پتھر ایسے ہیں. سارے چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے معراج کی رات میں جو سفر کرایا تھا وہ تو کیا تھا، ایک سفر تھا، لیکن اللہ نے لائیو مکے میں بٹھا کر اللہ نے بیت المقدس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا کہ درمیان میں جتنے پردے تھے، جتنے آڑ تھے، سارے آڑ کو ہٹا دیا. گویا اللہ کے نبی مکے میں بیٹھ کر بیت المقدس کو سامنے جس طرح آپ میرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اس طرح دیکھتے تھے. یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے، ہماری سوچ سے باہر ہے. میرے بھائیوں، اللہ نے دماغ اتنا ہی دیا ہے جتنا ہم برداشت کرتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو 4 مرتبہ چیک کیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ٹانکوں کا نشان دیکھا.